قربان جاؤں 80 سال کی اس بوڑھی عورت نے کیا کہا؟ فرمانے لگی ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں بھی کتوں سے نچوا دے تو میری رگوں میں جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو چکا ہے، یہ نکل نہیں سکتا۔ ابو جہل نے 2 اونٹ منگوائے، طاقتور اونٹ۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں پاؤں الگ الگ اونٹوں سے باندھے گئے۔ پھر ابو جہل نے ان سے پوچھا آخری مرتبہ کہ اب بھی بتائیں آپ اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ بے وفائی کا اعلان کرتی ہو تو میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اور تاریخ اسلام اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اسلام کی اس پہلی عورت اور بوڑھی شہید نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی نہیں کی۔ امیہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھ رکھا ہے، گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور چھاتی پر ایک پتھر رکھا، پھر دوسرا رکھا، پھر تیسرا رکھا، اور پھر مکے کے بدماش بچوں کو بلا کے حضرت بلال کی رسی ان کے ہاتھ میں پکڑائی اور کہتا ہے اسے گلی گلی کھینچو، اس کو ریت کے اوپر لٹاؤ، اس کی چمڑی جل جائے، اور بار بار پوچھتا بلال اب بتا کہ اب بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام ہے؟ بلال اب بتا کہ اب بھی تو ایک اللہ کو مانتا ہے؟ بلال اب بتا کہ اتنی اذیت کے بعد بھی تو ہماری غلامی کا اعلان کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو سیدنا بلال نے کہا تھا اللہ احد، کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے۔ رئیس مکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست ہیں، بڑے اولو العظم صحابی، سب سے بڑے مسلمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن کفار مکہ نے ان پر حملہ کیا اور یہ ہجرت سے پہلے کی بات ہے، اور ابو بکر کو مارا، اتنا مارا کہ چاروں طرف سے مشرکین نے پتھروں کے ساتھ، چاروں طرف سے لاٹھیوں کے ساتھ ابو بکر صدیق کو زخمی کر دیا گیا۔ اس حد تک مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے اور یوں لگا کہ جیسے ان کی جان پرواز کر دی ہو، اور جب دوسرے دن گھر میں ہوش آتا ہے ایک دن کے بعد اور اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں تو پہلا سوال یہ کرتے ہیں کیا میرے محبوب محمد رسول اللہ سلامت ہیں کہ نہیں ہیں؟ یاسر بن عمار رضی اللہ